اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے طلبہ و طالبات کے لیے مس انجم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہے آج کی ویڈیو میں۔ آج کے سبق کا نام ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 49 یعنی 49 پر موجود ہے۔ آج کے سبق میں میں آپ کو سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کی تفصیل سے وضاحت بتاؤں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے میں آپ کو سخاوت کا مفہوم بتاؤں گی کہ سخاوت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے عطا کردہ مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ ہر صاحب استطاعت شخص پر فرض ہے کہ وہ غریبوں، محتاجوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کرے، تو اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سخاوت کے مفہوم کی طرف۔ قرآن پاک میں سخاوت کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اس ٹاپک میں میں آپ کو سخاوت کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں سمجھاؤں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 133 اور 134 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا جو میں نے ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے سورہ آل عمران کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہی کے لیے آسودگی ہے، اور جو لوگ اپنا مال بچا کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنگی کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے اوپر تنگی اور سختی آتی ہے۔ اور جو لوگ تنگی اور آسودگی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت دی ہے تب بھی، اور مال و دولت کی کمی میں بھی، دونوں میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، سخاوت سے کام لیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ یقیناً جنت کی ہی خوشخبری ہوتی ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر حال میں سخاوت کرنے والا شخص ہی نیکوکار ہے، یعنی نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سخی بہت پسند ہے۔ سخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں سورہ دہر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش، طعام کھانے کو کہتے ہیں کہ کھانے کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا ہے، ان لوگوں کی نشاندہی کی ہے کہ ایسے لوگ جن کو خود کھانے کی خواہش ہے، یعنی خود بھوکے ہیں، ان کو کھانے کی خواہش ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اس کو فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ جیسے ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے نا، پہلے ہمیں بھوک لگی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنا پیٹ بھریں گے، دوسرے کو چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ بھوکا مر جائے، ہمیں دوسرے کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہے جو اپنی حاجت کو دوسروں کی حاجت پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت اس قدر پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے کبھی بھی کوئی سائل یعنی مانگنے والا، سائل کہتے ہیں مانگنے والے کو، کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر سوال کرتا تو آپ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کبھی کچھ دینے کو نہیں ہوتا تھا تب آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کسی سے قرض لے لیتے تھے، لیکن اس سائل کی ضرورت پوری کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس کی طلب کے مطابق عطا فرماتے تھے. یعنی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا تھا، کوئی سائل مانگتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا فرماتے تھے. اگر نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کسی سے قرض لے کر اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے تھے، لیکن سائل کو کبھی منع نہیں کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک سائل نے ایک بہت بڑا ریوڑ مانگا جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا. آپ نے اسے وہی عطا فرما دیا اور آپ نے فرمایا کہ سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. ریوڑ جو جھنڈ کو کہتے ہیں، جیسے بہت ساری بکریاں ہوں یا بھیڑیں ہوں، جب بہت سارے اونٹ ہو جو ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، ان سب کو ریوڑ کہتے ہیں. یعنی بہت زیادہ کوانٹٹی میں جو ہوتے ہیں، ایک سے زائد جو جانور ہوتے ہیں، جانوروں کا جو گروپ ہوتا ہے اسے ریوڑ کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا کا پورا اسے عطا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے جو اہم خصوصیت ہے، تمام خصوصیات اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی ہیں، بہت پیاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے خصوصیت سے وہ ہے سخاوت. اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں بھی اس سخاوت کو پسند کرتے ہیں. یعنی مختصر اگر میں یہ بتاؤں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سخی سے بہت محبت کرتے ہیں اور سخی کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سخاوت کا مظاہرہ اپنی عملی زندگی میں کریں. اس کے بعد جس چیز کو ہمارے قرآن میں منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وہ ہے بخل کی مذمت. مذمت کہتے ہیں منع کرنے کو، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو. تو قرآن پاک میں بخل اور کنجوسی کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں بخل کی مذمت کس طرح سے کی گئی ہے. بخل جو ہوتا ہے وہ سخاوت کا متضاد ہوتا ہے. یعنی کہ سخاوت کہتے ہیں سخی کو اور بخل کہتے ہیں کنجوس کو. تو سخی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بخل جو ہے وہ سخاوت کا متضاد ہے. جس طرح سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے یعنی پسند ہے، ایسے ہی بخل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں بخل کو بھی اور بخیل کو بھی. بخیل جو ہے وہ بخل کرنے والے کو کہتے ہیں. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو دیکھا بچوں، آپ نے اس قرآن کی اس آیت میں، سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت غصے سے فرمایا ہے کہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں یعنی خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بالکل بھی پسند نہیں کرتا. ایسے شخص کو جو اپنا مال چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ان کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے انہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا. اور آپ تو جانتے ہی ہیں بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں ہمیں ہر حال میں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور مال و دولت میں برکت عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بخل کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں یعنی اپنے مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے، تو ان لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں بتا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت جمع کرنے کے لیے منع نہیں کیا. یہ بات آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو مال میں نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں ان سب کے حقوق ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جو غریب ہیں، مفلس ہیں، ان کو دو، اس میں سے ان کا بھی حصہ ہے. ہمارے مال میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو غریب ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی اپنے مال میں شریک بنائیں اور اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کو خوش کریں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا. اس کے علاوہ قرآنی تعلیمات کے مطابق بخل یعنی کنجوسی ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو گناہ کا عادی بنا دیتی ہے. ظاہر ہے جب انسان کنجوسی کرتا ہے تو کنجوسی کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے انسان میں بخل آ جائے وہ نہ مخلوق کے حق ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر سکتا ہے. نہ ہی وہ کسی غریب پر ترس کھاتا ہے اور نہ ہی کسی یتیم کا حق ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو مال و دولت کی ہوس ہو جاتی ہے نا سوال، کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں سارا کا سارا مال بس جمع کر کے رکھ لوں. وہ تمام اخلاقی اقدار کو بھول جاتا ہے اور اس کو گناہ بھی نظر نہیں آتا. وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے اور یہ سارا مال و دولت جو کچھ بھی ہے یہ ہم اسے دنیا میں ہی چھوڑ کے جائیں گے. یہاں آخرت میں ہم صرف اور صرف اپنے اچھے اخلاق اور اپنے اعمال لے کر جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ایک دعا مانگا کرتے تھے جو یہ ہے کہ اے اللہ میں پریشانی، غم، عاجز ہونے، سستی، بخل اور قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ بخل ایک ایسی بیماری ہے جو مومن کے شان نہیں ہے. کیونکہ مومن کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سخاوت کی تعلیم دی ہے. اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم بھی سخی بنیں اور اپنے مال میں ان لوگوں کا بھی حصہ شامل کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہوا ہے. بخل ایسی بیماری ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مومن کے شان نہیں ہو سکتی، یعنی ایک مسلمان کے شان نہیں ہو سکتی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان میں 2 عادتیں جمع نہیں ہوتی. 2 عادتیں مسلمانوں میں جمع نہیں ہوتی. وہ کون کون سی عادتیں ہیں؟ وہ ہیں ایک تو مسلمان میں جو ہے وہ بخل نہیں ہوتا اور دوسرا بدخلقی نہیں ہوتی. بخل جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، بخل کہتے ہیں کنجوسی کو، اور بدخلقی جو ہے وہ کہتے ہیں برے اخلاق کو. مسلمان وہی ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس کو لوگ اس کے اخلاق کی وجہ سے پسند کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکہ دینے والا، احسان جتلانے والا اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ ان لوگوں کی قسمیں ہیں جو جنت سے محروم کر دیے جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم بخل سے بچیں اور سخاوت و فیاضی کے اوصاف یعنی کہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں. جب انسان سخی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تو تھا آپ کی سبق بخل کی مذمت اور ثقافت کی فضیلت. اس چیپٹر کی وضاحت میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی ہے. امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کیجیے گا. ہم اگر ان تمام باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے دنیا میں کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. سبق کے اختتام پر مس انجم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.